ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، لوگ آسان چیز کو مشکل پرائے میں پیش کرتے تھے، اس کو لوگ علم سمجھتے تھے۔ اس سے ہمارے پرانے زمانے کے جو مصنفین ہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، انہوں نے بہت مشکل خطبے، بہت مشکل و مغلق عبارات نقل کیے ہیں۔ یہ اس زمانے کا علم سمجھا جاتا تھا، واقعی ان بہت بڑے علماء تھے اور بہت بڑا ان کا کام ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ لیکن اس دور میں، اس زمانے میں بہترین کام یہ ہے اور وہ کام قابل قدر ہے کہ کوئی مشکل چیز آپ آسان پیرائی میں پیش کریں، بہت آسانی سے لوگ آپ کے بات سمجھے، آپ کے کام کو سمجھے، آپ کی کتاب کو سمجھے۔ تو یہ آسانی اسلام کو بھی مطلوب ہے۔ اسلام میں بھی فرمانے کہ یسرو، آسانی کرو، ولا تعسرو، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو، تکلیف میں لوگوں کو نہ ڈالو۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، مفتاح النجاح۔ یہ پشاور کے ہمارے ایک ساتھی ہے، دوست ہے، بہت قابل ساتھی ہے، ماشاءاللہ عمر میں تو کم ہے لیکن صلاحیت اللہ نے اس کو بہت دی ہے۔ ہم نے یہ کتاب دینی مدارس کے طلبہ کے لیے ایک کتاب لکھ دی ہے اور اس میں 5 سال کے وہ پیپر محمد سال اول کے اس کو حل کر کے پیش کیا ہے اور اس کو نام لکھا ہے مفتاح النجاح، یعنی کامیابی کے لیے کنجی ہے جو دینی مدرسے کے طالب علم کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی طالب علم صرف اس کتاب کو پڑھ کے وہ کامیابی حاصل کرے، نہیں، ایک آسانی کے لیے ایک مفتاح ہے، ایک کنجی ہے کہ محترم مفتی اسلم صاحب نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ آپ اس کتاب کے ذریعے سے آپ آگے جو مشکل و مغلق سوالات ہیں اس تک پہنچ جائے۔ اس کتاب کو میں سمجھتا ہوں بہت قابل قدر کتاب ہے، بہت محترم ہے۔ میں نے اس پہ نظر ڈالا، میں نے صحیح طور پہ اس کو پڑھا اور واقعی 5 سال کی جو بہت اہم سوالات ہیں اس نے اس کو حل کیا ہے اور اس کے جوابات دیے اور ایک طالب علم کی آسانی پیدا کی ہے۔ تو میں محترم مفتی اسلم صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں اضافہ فرمائے، ان کو مزید اس کاوش کو جاری رکھیے، مزید اس طرح کتابیں لکھے۔ دینی مدارس کے طلبہ کی ضرورت ہے۔ ہماری اس فیلڈ میں ہماری چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر بڑی کتابوں تک جو شروع ہے ہم ادھر ادھر سے لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہے کہ جو اس میدان میں کام کرے، کچھ تو کچھ شروع ہو گیا، الحمدللہ بڑی خوشی ہے، لیکن مزید اس میں ضرورت ہے کہ مختلف کتابوں کے حوالے سے اس طرح مختلف طلبہ کی رسانی کے حوالے سے مختلف چیز سامنے آ جائے۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور میں دینی مدارس کے طلبہ سے بھی، خاص کر ہمارے اسلامی تحریک کے وابستہ مدارس، رابطہ المدارس سے وابستہ مدارس کے طلبہ و طالبات کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس طرح کتابوں کو اور خاص کر یہ جو کتاب ہے مفتاح النجاح، اس کو حاصل کرے، اس کو پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر کتابوں کو حاصل کریں گے۔ اور اللہ مجھے امید ہے کہ اس طرح سے وہ رابطہ المدارس کے امتحانات، دیگر امتحانات مدارس کے اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اور دنیا کے امتحانات تو عارضی امتحانات ہیں، لیکن اس کے لیے بھی تگدو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جو مشہور ہے کہ عند الامتحان یکرم الرجل و یہان، امتحان کے وقت یا انسان کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، معزز بن جاتے ہیں، اور یا انسان کی بےعزتی ہو جائے جب نمبر کم ہو، فیل ہو، اللہ نہ کرے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ناکامی تو کسی حال میں بھی صحیح نہیں ہے۔ تو دنیا کے امتحانات میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہیے اور اصل نظر جو ہے آخرت کے اوپر ہو۔ آخرت میں امتحانات مستقل امتحانات ہیں، ہمیشہ کے لیے اس کی کامیابی و ناکامی ہے، تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمارے تمام وہ دوست جس طرح کی تصانیف کرتے ہیں، تالیفات کرتے ہیں، اللہ ان کے علم عمل و صلاحیتوں میں بہت زیادہ فرمائے اور تمام طلبہ و طالبات کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہترین نمبر کے ساتھ اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔